السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہم آپ حضرات کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ہی خوبصورت بیان۔ دوستو، بیان کو پورا سننا اور ہمارے چینل حافظ مختار آفیشیل کو سبسکرائب کر لینا۔ چلیے دیر نہ کرتے ہوئے چلتے ہیں بیان کی طرف۔ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر فرمانے لگے، جو یوں کہے گا میرے نبی فوت ہو گئے، میں اس کی گردن اتار ماروں گا۔ میرا نبی فوت نہیں ہو سکتا، میرا نبی دنیا سے نہیں جا سکتا، میرا نبی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ لیکن جناب ابو بکر صدیق نے قرآن کریم کی آیت سنا کر کے سمجھایا، فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اور لوگوں، ہر نبی آئے رخصت ہو گئے، ہر نبی آئے رخصت ہو گئے۔ دنیا نہ پائیدار جگہ ہے، عارضی زندگی، مستعار زندگی، نہ پائیدار زندگی، فانی زندگی ہر کوئی لے کے آتا ہے، جب جانے لگتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس لیے مجذوب کہتا کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، اور 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، قبر میں ہمیشہ اندھیرا رہے گا۔ صحابہ اکرام نے وہ صدمہ دیکھا، وہ پریشانی دیکھی، کائنات میں کسی نے نہیں دیکھی۔ کسی نے بیوی کے مرنے کا صدمہ اٹھایا ہوگا، کسی نے جوان بیٹے کی موت کا صدمہ دیکھا ہوگا، کسی نے امی کے مرنے کا صدمہ دیکھا ہوگا، کسی نے ابا کے مرنے کا صدمہ دیکھا ہوگا۔ خدا کی قسم، بلال سے جا کے پوچھو، جب کالی کملی والے کا تجھے دیدار نہ ملا تیرا کیا حال بنا۔ صحابہ اکرام نے وہ عشق نبھایا، کمال کر دیا۔ بڑے سے بڑی مصیبت آئی، اسلام کا سودا نہیں، ایمان کا سودا نہیں، دنیا کی طرف آئے ہی نہیں۔ کون ان حضرات کا مقابلہ کرے گا؟ کئی لوگ کہہ دیتے ہیں جی صحابہ انسان تھے، ان سے بھی غلطی ہو، میں ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں تھے تو انسان، پر یہ دیکھو شاگرد کس کے ہیں۔ صحابہ ہیں تو انسان، پر یہ اندازہ لگاؤ مرید کس کے ہیں۔ صحابہ ہیں تو انسان، پر یہ سوچو کہ یہ مقتدی کس کے ہیں۔ صحابہ ہیں تو انسان، پر یہ دیکھو صحابہ اگر سپاہی ہے تو کالی کملی والا کمانڈر ان چیف ہے۔ براہ راست محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ شاگرد ہیں، صحابہ حضور کے مرید ہیں، صحابہ حضور کے مقتدی ہیں، صحابہ حضور کی فوج کے سپاہی ہیں۔ ایک ایک نے کمال کر دیا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اچانک محلے میں جا نکلا۔ ابو بکر کہتا میری یہ عادت تھی، شروع پہ جو اسلام آیا مکے میں، چودھری مارتے ہیں، رئیس مارتے ہیں، سردار مارتے ہیں، کمزوروں کو مارتے ہیں۔ جو کلمہ پڑھتا تھا پہاڑ ٹوٹ جاتے تھے۔ پیر پکڑ کر مکی کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، چمڑا ادھر جاتا تھا۔ آج یہ بات کہنا بڑا آسان ہے، تبلیغی ساتھی سفر کرتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، اگر جی جاؤ کافروں کو کلمہ سکھا کے آؤ، اور کلمہ تو تیرے پلے نہیں تو کافروں کو تو پھر پہنچائیں گے نا۔ 80 سال کی عمر ہے، کلمہ صحیح نہیں آتا، قبر بالکل سر پہ ہے، موت سر پہ ہے، قبر سامنے ہے، پھر بھی کلمہ نہیں آتا۔ اور میں تو کئی مرتبہ کہا کرتا ہوں کہ یہ بھی فکر کیا کرو
کہ اس نبی کی ذات پر تم درود پاک پڑھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی ذات پہ خود خدا درود بھیجتا ہے، فرشتے بھیجتے ہیں، ہزاروں بار مجھ کو عنبر سے منہ دھو کر کے اگر درود پڑھو تو ڈرنا چاہیے بے ادبی نہ ہو جائے، تو غلط درود پڑھتا ہے نبی کی ذات پہ۔ اور اس کو صحیح کرنے کا فکر نہیں رکھتا۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکر لگاتے لگاتے ایک محلے میں جا نکلے، وہاں جا کے دیکھا ایک نوجوان ہے، غریب صحابی، نادار صحابی، مفلس صحابی، کافر کا غلام ہے، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، کافروں نے پکڑ کر گرم گرم ریت پہ اوندا کر کے لٹایا ہوا ہے، اور کئی کافر اس صحابی کی کمر پہ چڑھ کر لتاڑ رہے ہیں، اس کی کمر پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دور سے دیکھا، میں سمجھ گیا کوئی غریب آدمی ہے، جب میں قریب گیا فرماتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا ابو فقیہ صحابی، میں نے پہچان لیا، کئی آدمیوں کے لتاڑنے کی وجہ سے، کئی آدمیوں کی کمر پہ چڑھ جانے کی وجہ سے ابو بکر کہتا ہے اتنی لمبی ابو فقیہ کی زبان باہر نکل آئی، منہ سے زبان باہر لٹکی ہوئی ہے، مار رہے ہیں کافر۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا نہ مارو، اللہ کا بندہ ہے۔ وہ کہنے لگے بندہ تو اللہ کا ہوگا، غلام ہمارا، اور کلمہ اس نبی کا پڑھتا ہے، ہمارا غلام ہو کر کلمہ پڑھتا ہے، کیوں؟ جب تک جان سے نہ مر جائے گا ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم اسے ختم کر کے دم لیں گے۔ اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، ہمارے سامنے پڑھتا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا، منع کرنے میں اور زیادہ مچر گئے، اور زیادہ خرمستی کرنے لگے۔ ابو بکر فرماتے ہیں میں بالکل قریب کھڑا تھا، ظالموں نے ابو فقیہ کی پسلیوں پہ، کمر پہ چھلانگیں لگانی شروع کر دی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بالکل قریب کھڑا تھا، جب انہوں نے چھلانگیں لگائیں صحابی بے نوا اور مفلس غریب صحابی کی کمر پہ، اچانک میرے کانوں میں کڑاک کڑاک کر کے پسلیاں ٹوٹنے کی آواز آنے لگی۔ میرے سے برداشت نہ ہوا، میں برداشت نہ کر سکا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا ظالمو سودا کر لو، میں خرید لوں گا۔ انہوں نے جو منہ مانگے، دام مانگے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دام دے دیے، پیسے دے دیے۔ ہاں ہاں، غریب کی ہمدردی کی، مظلوم کی ہمدردی کی۔ آج ہمارے پاس جو پیسہ ہے وہ کنجری پہ خرچ ہو سکتا ہے، بدماشی پہ خرچ ہو سکتا ہے، ٹیپ ٹلو اور فیشن پہ خرچ ہو سکتا ہے، اللہ کے دین پہ خرچ کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ سارے سال کی کمائی کا حساب لگائیں کہ ہم نے کتنا اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کیا، کتنا اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے قرآن پہ خرچ کیا، 100-2% بھی نہیں بنتا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا، کافروں کے نیچے سے نکال لیا، کپڑے جھاڑے، زخموں پہ مرہم پٹی کی۔ ابو بکر دوڑے دوڑے پانی کا پیالہ لے آئے اور فرمانے لگے ابو فقیہ تجھے بڑی مار پڑی ہے، بڑی تکلیف پہنچی ہے، میں نے تیری زبان باہر لٹکی ہوئی دیکھی، نکلی ہوئی دیکھی، خشکی آ گئی ہوگی، زبان پہ کانٹے جم گئے ہوں گے، تھوڑا سا پانی پی لے۔ ابو فقیہ کہتا ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ خدا دے گا، تیری مہربانیوں کا بدلہ خدا دے گا، میں نہیں دے سکتا، تو نے پیسے خرچ کر کے مجھے آزاد کرایا، میں تجھے دعا دے سکتا ہوں، میں غریب ہوں، میں نادار ہوں، میں مفلس ہوں، میں مسکین ہوں، اور ابو بکر تنگ نہ کر، میں پانی پی نہیں سکتا۔ کیا
کیا بات ہے کیوں پانی نہیں پی سکتا؟ کہنے لگا ابو بکر تجھے کیا معلوم ہے جن کی وجہ سے میری پسلیاں توڑ دی گئی، جن کی وجہ سے مجھے مارا گیا، جن کی وجہ سے مجھے لتاڑا گیا، جن کی وجہ سے میری پسلیاں توڑی گئی، جن کی وجہ سے میرا یہ حال کیا گیا، جب تک میں آقا کا دیدار نہ کر لوں میں پانی کی بوند پی نہیں سکتا۔ مجھے پہلے شربت دیدار پینا ہے، میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پہلے کروں گا، پانی بعد میں پیوں گا۔ او ابو بقیہ تجھے تو بڑی سخت مار پڑی ہے، تجھے تو بڑی تکلیف پہنچائی گئی ہے، میں تجھے حضور کے دربار میں لے کے چلوں گا، تو پانی تو پی لے۔ کہتا کوئی مجنون بتاتا ہے، کوئی کہتا ہے دیوانہ، کوئی مجنون بتاتا ہے، کوئی کہتا ہے دیوانہ، یہ تو مرض عشق احمد کا ہوا بیمار میں بھی ہوں۔ ابو بکر تجھے کیا معلوم ہے مجھے عشق لگا ہوا ہے، مجھے سوز و گداز لگی ہوئی ہے، میں اپنے دل میں کسی کو بسائے بیٹھا ہوں، جب تک اس آقا کا دیدار نہ کر لوں مجھے چین نہیں آئے گا۔ ہمیں عورتوں سے محبت ہے، ہمیں اولاد سے محبت ہے، ہمیں کوٹھی بنگلے سے پیار ہے، ہمیں روپے سے پیار ہے، ہمیں بڑی جاہ و حشم سے پیار ہے، اور خدا اور اس کے رسول سے پیار کرنے والے لوگ مدینے کے قبرستان میں سو گئے، قرآن سے پیار کرنے والے لوگ حضور کے درباری لوگ وہیں سو گئے۔ اندازہ لگاؤ کوئی مار کھا کے اپنے ماں باپ کے پاس جائے گا، کوئی بھائی برادری میں جائے گا، کوئی تھانے میں رپورٹ لکھوانے جائے گا، کوئی اسپتال میں سرٹیفکیٹ لینے جائے گا، کوئی ڈاکٹری کرانے جائے گا۔ ابو فقیہ تم کتنے خوش نصیب ہو، امام الانبیاء کے دربار میں چلے ہو۔ حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ابو فقیہ کو لایا جا رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب ابو فقیہ حضرت کے دربار میں پہنچے تو خبر تو پہلے تھی نا کہ بڑی مار پڑی ہے، رحمت کائنات نے اٹھ کر سینے سے لگا لیا، تشریف فرما ہوئے، فرمایا ابو فقیہ جی حضور میں نے سنا ہے تو نے پانی نہیں پیا، اتنی مار پڑی تیری پسلیاں توڑ دی گئی، تیری کمر پہ چھلانگیں لگائی گئی، تجھے گرم گرم لیپ پہ لٹایا گیا، تیری زبان باہر نکل آئی، اور میں نے سنا ہے تو نے پانی نہیں پیا۔ کہتا ہے آقا ہاں نہیں پیا۔ فرمایا کیوں نہیں پیا؟ کہتا ہے آقا میں اس وقت پانی پیتا میرے منہ میں صرف پانی جاتا، اب پیوں گا ہاتھ تیرا ہوگا منہ میرا ہوگا، پانی میرے منہ میں جائے گا، مجھے حوض کوثر کا مزہ یہی آ جائے گا، مجھے لطف آئے گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پانی پینے کا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نے جب اپنے رحمت والے ہاتھ سے وہ انگلی چاند کو اشارہ کیا، جگر پھنس کر ٹکڑے ہو گئے، وہ انگلی اشارہ کیا سورج واپس ہو گیا، وہ انگلی درخت اپنی جڑیں چھوڑ کر پیغمبر کے قدموں میں آ گئے، وہ انگلی جن میں کنکر پہاڑ کے لیے تو کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، وہ انگلی اونٹ کی طرف کی تو بول پڑا، وہ انگلی چڑیا سامنے آئی تو انہوں نے شکایت کر دی، وہ انگلی جن کو دیکھ کر کے بیت اللہ پھر گیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں پانی کا پیالہ اٹھایا، ابو فقیہ نے پیالہ پکڑنے کے لیے یوں آگے کو ہاتھ کیا، فرمایا اب وہی بات ہوگی، ہاتھ میرا ہوگا منہ تیرا ہوگا، میں اپنے ہاتھ سے پلاؤں گا۔ ابو فقیہ کو پانی پلا دیا، اور پانی پلانے کے بعد پوچھا اب تیرا کیا حال ہے، اب حال کیا ہے؟
कहता आका तेरे चेहरे पे फिदा शम्स व कमर, तेरे चेहरे पे फिदा शम्स व कमर, तेरी जुल्फों पे तसद्दुक शाम व सहर, तेरे चेहरे पे फिदा शम्स व कमर, तेरी जुल्फों पे तसद्दुक शाम व सहर, रुखसार पे ठहरे किसकी नजर, तेरी बांके अदा का क्या कहना, और काली कमली वाले तेरी ज़ियारत हुई सारे दुख भूल गया, मेरे सारे गम टल गए, मेरे सारे दुख दूर हो गए, मेरी सारी परेशानी दूर हो गई, और मैं तो अब मजे में हूं। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने माल खर्च किया, सहाबा किराम की जानें बचाई। कयामत का दिन होगा, सारी कायनात की पेशी होगी, अल्लाह पाक पूछेगा तो दुनिया में क्या करता था। कोई कहेगा मैं खेती बाड़ी करता था, कोई कहेगा मैं दफ्तर में नौकर था, कोई कहेगा मेरी दुकान थी, कोई कहेगा मैं ये कमाई करता था, कोई कहेगा मैं ये कमाई करता था। आएगी बारी अबू बकर की, अल्लाह पाक पूछेगा दुनिया से क्या लाया। अबू फकीहा, हजरत बिलाल, हजरत नादिया, हजरत जनीरा और कितने सहाबा किराम की जमात को पकड़कर अल्लाह के अदालत में खड़ा करके अबू बकर कहेगा इलाही सिद्दीक की कमाई तेरे सामने मौजूद है। मुबारक है ये लोग कि इन हजरात ने महज अल्लाह और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। और खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ऐसी तालीम दी, ऐसे अखलाक दिए कि हद हो गई। दरबार रिसालत है, एक काफिर मुसाफिर आता है भी काफिर, है भी मुसाफिर, है भी मुअम्मर, बूढ़ा आदमी है। कभी कभी सोचता हूं कि उस जमाने के तो काफिरों में भी कोई खूबी हुआ करती थी, मुनाफिकत तो नहीं थी ना, मुनाफिकत नहीं थी, चालबाजी नहीं करते थे, हेरा फेरी नहीं करते थे। सुभान वो बूढ़ा मुसाफिर काफिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आया, आके कहने लगा नबी अल्लाह मैं बूढ़ा हूँ, मुसाफिर हूँ भी तेरा और तेरे खुदा का मुनकिर, पर मैं सवाल करता हूँ कोई सवारी दो, मेरा घर बड़ा दूर है, मैं उस पर सवार होकर अपने घर पहुंच जाऊं। हालांकि मुसलमानों के पास सवारियां कहाँ थी, खुद तंगी में थे, वतन छोड़ के आए, कुर्बानियां दे के आए, पत्ते चबाते हुए आए, पानी पूरा रज के पीने के लिए पानी नहीं मिलता। और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि ये सवाल करने वाला हमारे अकीदे का नहीं, रहमती कायनात का दरियाए करम जो उसमें आया, सहाबा किराम की तरफ खिताब करके फरमाया कौन है जो आज मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवारी दे, कौन है जो आज मुझे सवारी दे, मैं जन्नत में आला दर्जे की सवारी का वादा करता हूं। हजरत उबादा बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साहबे उठे और अपनी डाची, अपनी ऊंटनी हुजूर के हाथ में पकड़ा दी और हुजूर ने उस मुसाफिर को दे दी कि ले भाई सवारी तुझे मिल गई। अब वो मुसाफिर जो था बूढ़ा, वो कहने लगा जी मेरे पास कपड़ा भी नहीं है। अब तुम जैसा अगर कोई सेठ होता ना, आंखें निकालता कि हमने तेरे लिए यहाँ को टेक्सटाइल मिल चला रखे, सवारी मिल गई तो और आगे को चल गया, रास्ता पकड़ा पड़ा जा। खुदा जाने धक्के देते, खुदा जाने मुक्के मारते, खुदा जाने कितनी बातें बनाते। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर खड़े हो गए, सहाबा किराम को खिताब करके फरमाया कौन है जो आज मुझे
مجھے کپڑا دے، کل میں جنت میں اعلیٰ درجے کی پوشاک اور لباس جوڑوں کا وعدہ کرتا ہوں۔ ایک صحابی نے اپنا کپڑا اتار کر حضور کے ہاتھ میں دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کو کتنا یقین ہے حضور کی زبان پہ۔ سودا جنت کا ہو رہا ہے، زبان ہے کالی کملی والے کی، سودا ہو رہا ہے جنت کا۔ اور آج تمہیں سارا قرآن سنا دو، اس سنانے والے کا بھی ڈھلا تھے، سننے والے مولوی کہتے رہتے ہیں یار کوئی بات نہیں، جنت کس نے دیکھی ہے؟ صحابہ کرام میں سے کسی نے کپڑا دے دیا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا لیا اور اس مسافر کو دے دیا کہ لے بھی کپڑا بھی مل گیا۔ ہے بھی کافر، اپنے عقیدے کا نہیں، اپنے قبیلے کا نہیں، اپنے خاندان کا نہیں۔ اب وہ کہنے لگا کہ نبی اللہ مجھے بھوک بھی لگی ہے، میں نے روٹی بھی کھانی ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کھڑے ہو گئے اور صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا، کون ہے جو مجھے آج کھانا دے، روٹی دے، کل میں جنت میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اس سوال کا جواب پورے مجمع میں سے نہ ملا۔ یوں لکھا علماء نے، 300 صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا تھا۔ فاقہ ہو، 300 صحابہ کا بھی فاقہ، کالی کملی والے کا بھی فاقہ۔ 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں ملا، کوئی جواب نہ ملا۔ صحابہ کرام کی جماعت خاموش رہ گئی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس مسافر کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، میں تجھے ایسے دروازے پہ لے کے چلوں گا جہاں سے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے مل جائے گا۔ آیا ہے سلمان فارسی مسافر کو لے کر خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پہ اور آواز لگائی، یا اہل بیت رسول اللہ انطعموا فی سبیل اللہ۔ او نبی کی لخت جگر، نبی کی نوری نظر اور نبی کے جگر کے ٹکڑے اور کالی کملی والے کی بیٹی، اے فاطمہ ایک آدمی بھوکا ہے، کھانا کھلانا ہے، اس کے لیے کھانا بھیجو۔ اندر سے آواز آتی ہے اور رونے کیسی آواز میں جواب ملا، سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی شکلیں دیکھو، 4 دن کے فاقے نے بچوں کی شکل بگاڑ دی۔ پیغمبر کے نواسوں کا فاقہ، پیغمبر کا نواسا، پیغمبر کی بیٹی کا فاقہ، تمام مسلمان فاقے سے ہیں، کوئی گلہ نہیں کرتا، کوئی شکایت نہیں کرتا، کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اسی حالت میں اگر جنگ بھی ہو جائے تو صحابہ پھر بھی پیچھے رہنے کو تیار ہیں۔ جب اندر سے یہ جواب ملا کہ تمہارا تو 3 دن کا فاقہ ہے، فاطمہ کہتی ہے میرا اور میرے بچوں کا 4 دن کا فاقہ ہے، تو سلمان فارسی اس مسافر کو لے کے واپس ہونے لگا۔ اندر سے آواز آتی ہے، خالی نہ جاؤ، میرے سر کی چادر لے جاؤ، یہ لے جا کر یہودی کے پاس گروی رکھ دو، گلا رکھ دو، غلہ لے آؤ، میں پیس پکا کے کھلا کے بھیجوں گی۔ کہاں آج ایسے سخی عورت ہیں، کہاں ایسے سخی مرد ہیں؟ مسافر کو کون کھلائے، دین پر خرچ کون کرے؟ کسی طالب علموں کو، آپ میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے ساری عمر میں، سارے سال میں کبھی ایک قرآن پڑھنے والے طالب علم کو روٹی نہیں کھلائی، اور پھر یہ کبھی نہیں سوچا کہ میں آخر کما رہا ہوں تو کیا کر رہا ہوں۔
بس شیطان یوں کہہ دیتا ہے یہ تو بڑے بڑے امیروں کا کام ہے، تو غریب آدمی ہے، تیرے بس کا یہ کہاں کام ہے؟ یہ تو بڑے بڑے امیروں کا کام ہے طالب علموں کو، مسافروں کو کھانا کھلانا۔ کل قیامت میں اگر اللہ نے یہ فرما دیا کہ جنت تو میں نے امیروں کے لیے بنائی ہے، تو مزدور ہے باہر، یہاں سے پھر کیا بنے گا؟ مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ہمارے اکابر میں سے ہیں۔ کاندھلا ایک قصبہ ہے جس نے بڑے بڑے ولی پیدا کیے ہیں۔ مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلی، مولانا الہی بخش صاحب کاندھلی، مولانا محمد زکریا صاحب شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کاندھلے کے، مولانا محمد الیاس صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ امیر تبلیغی جماعت کے ایجاد کرنے والے، شروع فرمانے والے، یہ بھی کاندھلے کے ہیں۔ تو یہ سارے بزرگ اس قصبہ کاندھلے کے ہیں۔ تو مولانا مظفر حسین پانی پت سے پیدل چل دیے اپنے کاندھلے کرانے کی طرف۔ راستے میں ایک بستی آئی، شام ہو گئی تو حضرت نے وہیں قیام کر لیا، ٹھہر گئے۔ عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، مسجد میں صفائی کی، اذان دی۔ کوئی ایک آدھ آدمی آیا تو جماعت کر لی۔ وہ جو آدمی آیا اس نے پوچھا مولانا آپ مسافر ہیں؟ کہ جی ہاں۔ کہ رات کو یہی رہو گے؟ کہ جی حضور۔ وہ آدمی 3 روٹیاں لے کر آیا اور مولانا نے وہ تینوں روٹیاں کھا لی اور سو گئے۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ مجھے اس رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 مرتبہ دیدار مل گیا۔ 3 مرتبہ حضور کی مجھے زیارت ملی۔ مولانا فرماتے ہیں میں تو اگلے دن بھی وہاں ٹھہر گیا کہ یہ جگہ چھوڑنے کی ہے، جہاں اتنی بڑی دولت ملے یہاں تو ساری عمر پڑا رہے آدمی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگلے دن وہی مسافر، مولانا مسافر ہیں، وہی آدمی ہے، 2 روٹیاں لے کر آیا اور مولانا فرماتے ہیں میں نے 2 روٹیاں کھا لی تو اس رات کو مجھے 2 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ملا۔ میں تیسرے دن بھی وہیں ٹھہر گیا۔ تیسرے دن شام کو وہی آدمی 1 روٹی لے کر آیا اور میں نے وہ روٹی کھا لی تو اس رات کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 مرتبہ زیارت ہوئی، 1 مرتبہ دیدار ملا۔ تو مولانا فرماتے ہیں میری سمجھ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ نہ تو جگہ کی برکت نہ بستی کی برکت، یہ تو اس کی روٹیوں کی برکت ہے۔ 3 کھائی تو 3 مرتبہ دیدار ہوا، 2 کھائی تو 2 مرتبہ دیدار ہوا، 1 کھائی تو 1 مرتبہ، یہ تو اس کی روٹی کی کرامت ہے۔ تو وہی آدمی جو روٹی لانے والا تھا وہ کہنے لگا مولانا کل آپ تشریف لے جائیں، یہاں نہ ٹھہرنا۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا کیوں بھائی؟ مجھے تو ایسی دولت مل رہی ہے میں یہیں پڑا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا اللہ والے آپ کو پتہ نہیں پرسوں میں مزدوری کر کے اتنا ہی آٹا لایا تھا کہ 3 روٹیاں بنی، اتنا ہی آٹا بنا تھا، 3 روٹیاں بنی، میں اپنے نام کی روٹی اٹھا کے چل دیا۔ میری بیوی نے پوچھا کہاں؟ میں نے بتایا مسجد میں ایک اللہ والا مسافر ہے۔ وہ کہنے لگی میں بھی فاقہ کر لوں گی، میرے نام کی روٹی بھی اس مسافر کے لیے لے جا۔ کہتا ہے میں نے دونوں اٹھا لی، تیسری روٹی ایک بچہ ہمارا اس کے لیے چھوڑ دی۔ وہ بچہ کہنے لگا اچھا ماں باپ جنت میں جائیں، بیٹا کدھر رہے گا؟ میں بھی فاقہ کروں گا، میرے نام کی بھی لے جا۔ میں نے 3 روٹیاں لا دی اور اگلے دن جو میں نے مزدوری کی اس کی 3 روٹیاں بنی، بچے کی حالت خراب ہو گئی تھی، اس کو دے آیا۔ ہم نے میاں بیوی نے چوتھے دن بھی فاقہ کر لیا اور آج بیوی کی حالت بھی خراب ہو گئی تھی، آج صرف اپنی لایا ہوں۔ مولانا اس لیے عرض کر دیا کبھی کل میرا پیر نہ پھسل جائے، ایسا نہ ہو میرا قدم ڈگمگا جائے، ایسا نہ ہو بھوک کا مارا میں کچھ اور کر بیٹھوں، اس لیے عرض کر دیا کل آپ تشریف لے جائیں۔ عرض میں یہ کر رہا تھا
کہ کسی زمانے میں دوسرے کی خیر خواہی کے لیے لوگ سب کچھ کر گزرتے تھے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جنگ بدر کے قیدی آئے تھے، کافر، اسلام کے دشمن، دین کے دشمن، قرآن کے دشمن، ایمان کے دشمن، مگر صحابہ کرام کو فرمایا یہ میرے مہمان ہیں، حضور نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی جو ایک مہمان کو لے گیا، حضور کے مہمان کو، تھے جنگی قیدی۔ علماء کرام نے لکھا صحابی کے گھر میں کھانا تھوڑا تھا، اس کافر کو تو کھانا دے دیا، آپ اس کے پاس بیٹھ کر درخت کے پتے چبا لیے۔ دوسرا دن آیا، پھر ایسا ہی کیا، اس حضور کے مہمان جنگ بدر کے قیدی کافر کو کھانا کھلایا، خود درخت کے پتے چبا لیے۔ تیسرا دن آیا، وہ جنگی کافر کہنے لگا، قیدی کہنے لگا، آج پہلے کلمہ پڑھا پھر روٹی کھلا، میں پہلے مسلمان بنتا ہوں اس کے بعد میں کھانا کھاؤں گا۔ ارے تم اتنے اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے ہو کہ ہم کافر بھی ہیں، تمہیں مارنے والے تمہیں مارنے آئے تھے، اور تمہارا حال یہ کر دیا کالی کملی والے نے کہ خود پتے چباتے ہو، دشمن کو کھانا کھلاتے ہو، خود درختوں کے پتے چبا رہے ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اتنا اونچا بنا دیا، نگاہ نبوت نے تمہیں ایسا رنگ دیا، اور نبی کے دروازے نے تمہیں وہ دیا کہ قیامت آ سکتی ہے، مگر صحابہ تمہاری دولت نہیں چھین سکتے۔ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سر کی چادر اتار کر دے دی سلمان فارسی کو کہ یہ لے جا، یہودی کے پاس جا کے گروی رکھ دے، دانا غلہ لے آ، میں پیس پکا کے کھلا کے بھیجوں گی۔ سلمان فارسی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم چادر لے کر کے یہودی کے پاس گئے اور یہودی کو سارا قصہ بتایا۔ اس یہودی نے چادر لے کر رکھ لی اور غلہ تولنے لگا دینے کے لیے، تو رو رہا تھا۔ ہم نے پوچھا تجھے کیا ہوا، تو کیوں رویا؟ کہنے لگا مسلمانوں، ہماری توریت میں واقعہ موجود ہے، قصہ موجود ہے، آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی دروازے پہ ایک بھوکا کافر مسافر آئے گا، اس کا پیٹ بھرنے کے لیے نبی کی بیٹی اپنی چادر اتار کر گروی رکھ دے گی، یہودی کے پاس غلہ منگوا کے کھانا کھلائے گی۔ آج توریت کی بات سچی ہو گئی، چادر آئی رکھی ہے، میں وہ یہودی ہوں۔ اور غلہ تول کر دے دیا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں یہودی میری ساتھ ساتھ چل دیا۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پہ آیا، اور جب ہم نے غلہ دے دیا، چادر بھی اندر یہودی نے پہنچا دی کہ میں چادر بھی واپس دینے آیا ہوں، اور سلمان کو کہنے لگا اب دیر نہ لگا، دیر نہ کر، کیوں؟ میری توریت نے تصدیق کر دی کہ یہ نبی برحق ہے، اب ایسا نہ ہو میرا دم نکل جائے، میں کفر پہ مر جاؤں، جلدی کر، مجھے سرکار کے دربار میں لے چل، میں مسلمان بنتا ہوں۔ اور اسی کو جا کے کہنے لگا تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی، خندہ پیشانی، او کالی کملی والے میرا دل ہو، تیرا گھر ہو، تیرا در ہو، میرا سر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید گولانی۔ یہودی نے ضد نہیں کی۔ آج کا مسلمان کہلانے والا ضد کرتا ہے، ضد میں مارا جاتا ہے، ہائے ہم یوں ہیں، یہ یوں ہے۔ وہ یہودی اچھا نکلا، ذرا سی بات اس کے سامنے آئی فوراً سمجھ گیا، سرکار کے دربار میں جا کر غلامی قبول کر لی۔ بے شمار صحابہ کرام ہیں
जिन्होंने अल्लाह की राह में वो दुख उठाए, वो परेशानियां झेली। अल्लाह गनी, मक्के मुकर्रमा में सैयदना अबू जुंदुल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी है, ईमान कबूल कर लिया, कलमा पढ़ बैठा, बस काफरों के लिए मशगला बन गया, तमाशा बन गया। रोजाना मारते हैं। अंदाजा लगाओ मुसलमानों, मुल्तान के रहने वालों, सारा मक्का मारने वाला एक अबू जुंदुल मार खाने वाला। लड़के मारते हैं, जवान मारते हैं, बूढ़े मारते हैं, पैर पकड़कर मक्के की गलियों में घसीटे घसीटे फिरते हैं। रहमत कायनात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्रे के लिए तशरीफ लाए हैं। कुफारे मक्का ने रोक दिए। हुदैबिया में मक्के से 6 मील पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। सहाबा किराम की फौज है, लश्कर है, सरकार दो आलम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा तवज्जो करना, कलेजे पे हाथ रख के। अबू जुंदुल के पैरों में बेड़ियां डाल रखी हैं, चला ना जाए, मदीने ना भाग जाए, खिसक ना जाए, निकल ना जाए। अबू जुंदुल ये आस लगाकर, ये आरज़ू लगाकर मदीने की तरफ चला जाऊंगा, मुसलमान करीब आए हुए इनमें शामिल हो जाऊंगा, मैं भी आजादी से नमाज पढ़ूंगा, काली कमली वाले का दीदार किया करूंगा, मेरे मुसीबतों के दिन खत्म हो जाएंगे, मेरी तकलीफ के दिन खत्म हो जाएंगे, मेरी मुसीबतें टल जाएंगी। गिरता पड़ता, पहाड़ों के ऊपर से चढ़ता उतरता, बड़ी मुश्किल से हुजूर के दरबार में पहुंचा। प्यारे दोस्तों, बयान पसंद आया हो तो बयान को लाइक करें और हमारे चैनल हाफिज़ मुख्तार ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।